جی بیٹا، چلیے پھر آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا بیٹا، مجھے بس تھوڑا سا بتا دیجیے گا اس میں کہ جو بیسک پرنسپل کمیٹی ہے، موضوع لیاقت علی خان کے حوالے سے جو انہوں نے ہیڈ کی جو کمیٹی، یہ پڑھ لیا ہم نے آئینی پیش رفت؟ جی سر جی سر پڑھ لیا۔ اچھا، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا۔ فیض احمد فیض سے پہلے تک، راولپنڈی سازش کیس سے پہلے تک کا آپ کو پڑھا جی سر دیا ہوا ہے۔ یس سر سازش کیس پڑھنا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی بیٹا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ تاریخ کے اوراق میں تقریباً اس کو بند کر دیا ہے، اس کیس کو بھی۔ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس بات کا اس حوالے سے پتہ چل سکے۔ راولپنڈی سازش کیس بنیادی طور پہ ہے کیا؟ فیض احمد فیض جو برٹش دور میں آئی ایس پی آر کے ساتھ وابستہ رہے تھے، آئی ایس پی آر جو آج ایک بڑا متحرک ادارہ ہے پاک فوج کا پبلک ریلیشنز کے حوالے سے، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، جو بڑا ایک منظم ادارہ ہمارے ہاں اسے سمجھا جاتا ہے، وہ برٹش آرمی میں بطور لیفٹیننٹ کرنل کے اعزازی رینک ہوتا ہے یہ۔ اس میں اب تو فوج میں سے حاضر سروس لوگ آتے ہیں نا، پہلے اس میں صحافی ڈائریکٹ بھی لیے جاتے تھے آئی ایس پی آر میں، شاید اب بھی لیے جاتے ہیں، اب مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا۔ تو انہوں نے غالباً 1943 سے 45 تک اس میں کام کیا ہوا تھا۔ اب میں یہاں جو نقطہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، وہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ جب آپ نے کسی ادارے میں کام کیا ہوتا ہے تو پھر ظاہر لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہوتا ہے، آپ چاہے 2 سال رہیں، 3 سال رہیں، 5 سال رہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے یا دوستی بن جاتی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر بڑے لمبے عرصے تک آپ کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ہوا جی، ان کا بڑا اچھا تعلق جو ہے اس اعتبار سے فوج کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق تھا، خاص طور پہ۔ اور میجر جنرل محمد اکبر خان جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کا ایک اچھا تعلق تھا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ سب لوگ جو ہے نا شام کو اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، بیٹھتے گپ شپ کرتے تھے، بس یہ ایک کلچر تھا۔ آپ اگر لاہور جائیں نا تو مال روڈ کے اوپر ایک پاک ٹی ہاؤس ہے، شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو پاک ٹی ہاؤس کا، چائے خانہ کہہ لیں چلے اس کو۔ اب انگریزی میں ٹی ہاؤس ہوگا، اردو میں چائے خانہ ہوگا، وہیں سے پھر چائے خانے کا کئی لوگوں نے تصور لیا۔ اب یہ جو چائے خانے ہوتے تھے یا ٹی ہاؤس ہوتے تھے، یہاں آ کے بڑے بڑے دانشور لوگ بیٹھتے تھے۔ پاک ٹی ہاؤس میں تو ایک وقت میں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، پرترس بخاری، فیض احمد فیض، ٹھیک ہے جی، پھر حبیب جالب جیسے لوگ، یہ سب آ کے وہاں بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھتے گپ شپ کرتے، اور ایک نیا وزڈم جو ہے وہ سامنے آتا تھا، ایک نئی سوچ فکر سامنے آتی تھی اس وجہ سے۔ تو یہ ایک کلچر تھا، لوگ بڑے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ان کی بیٹھکوں میں، ان کے گھروں میں بیٹھتے، قومی، ملکی، دینی، فلاحی اور اسی طرح معاشرتی سوشل جو پرابلمز ہیں وہ ڈسکس ہوتی، اور بڑی بڑی لمبی سٹنگ ہوا کرتی تھی اس اعتبار سے۔ یہ ایک کلچر تھا، آج یہ کلچر نہیں مل رہا، اگر آپ دیکھیں نا، شاید کسی جگہ پہ موجود ہو لیکن آج یہ کلچر نہیں ہے۔
تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ مختلف جگہوں پہ بیٹھا کرتے تھے آ کر، اور وہاں بیٹھ کے گپ شپ کرتے اور ملاقاتیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب دو پوائنٹ ہو گئے یہ جی. ایک فیض صاحب کا تعلق آرمی کے ساتھ، کیونکہ 2 سال انہوں نے جاب کی اعزازی لیفٹیننٹ کرنل، اس میں آئی ایس پی آر میں. دوسرا تعلق جو ہے وہ یہ کہ شام کو یہ لوگ اپنی محفلیں سجا کر بیٹھتے تھے، یہ کلچر تھا. تیسری بات، یہ دور ہے کہ جب رشیا بھی ترقی کر رہا ہے بہت زیادہ، کیمونزم کا دور ہے، اور بات کی جا رہی ہے، یہ سرخ پرچموں کی بات ہو رہی ہے، اور سرخ پرچم اور انقلاب اور اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. 23 فروری 1951 کو چیف آف جنرل اسٹاف جو ہے جنرل محمد اکبر خان، ان کی رہائش گاہ کے اوپر فوجی افسروں کا اجلاس منعقد ہوتا ہے، اور جس میں کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور جنگ بندی پر بحث ہوئی. لیکن اس کے برعکس 9 مارچ 1951 کو وزیر اعظم پاکستان نواب لیاقت علی خان نے سمن میں جو بیان جاری کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اجتماع حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ہوا تھا. وزیر اعظم نے جو بیان جاری کیا اس کا متن یہ ہے، یہ وزیر اعظم کا بیان دیکھیے. اس سے یہ پڑھنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. پاکستان کے دشمنوں کی تیار کردہ ایک سازش کا انکشاف ابھی ہوا ہے. اس انکشاف کی غرض و غایت، یعنی اس کے مقاصد یہ تھی کہ متشدد ذرائع سے ملک میں ہلچل پیدا کی جائے، یعنی انارکی پھیلائی جائے، اور حکومت کو اس سازش کا علم بر وقت ہو گیا. چنانچہ آج 8 مارچ سازش کے سرغنہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. میجر جنرل اکبر خان، چیف آف جنرل اسٹاف بریگیڈیئر ایم اے لطیف خان، بریگیڈیئر کمانڈر کوئٹہ، اور ان کے بعد کرنل محمد صدیق راجہ، کیپٹن نیاز محمد، اور میرج ضیاء الدین، کیپٹن حسن خان، لیفٹیننٹ ظفر اللہ پوشنی، لیفٹیننٹ خضر حیات، کیپٹن محمد اسحاق، لیفٹیننٹ کرنل نذیر احمد، گروپ کیپٹن محمد خان جنجوعہ، فیض احمد فیض، ایڈیٹر پاکستان ٹائمز، یہ انگریزی اخبار، سجاد ظہیر مشہور صحافی، بیگم نسیم اکبر خان، اور اسی طرح میجر خواجہ شریف اور محمد حسین عطا اور میجر خواجہ محمد یوسف پر مشتمل ہے. سازش میں شریک دونوں اعلی فوجی افسران کو برطرف کر دیا گیا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ سازش جڑیں پکڑنے سے بیشتر منکشف ہو گئی. یقیناً میری طرح پاکستان کی عوام بھی سازش کی اس اطلاع پر سے سخت صدمہ پہنچے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ عوام اچھی طرح محسوس کریں گے کہ قومی تحفظ کے وجوہ کی بنا پر میرے لیے یہ بتانا ناممکن ہے کہ جو لوگ سازش میں شریک تھے ان کی اسکیم کیا ہے. آج تک نہیں پتا چلا جی. آج تک کسی بھی انکوائری کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ آخر کار وہ سازش تھی کیا. اتنا مشہور کیس ہے راول پنڈی سازش کیس، اور اس کا تذکرہ تقریباً ہر جگہ آتا ہے. جتنی تاریخی کتابیں ہیں، جتنے ہسٹورینز ہیں، سب نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور آگے ان کی اسکیم کیا ہے، اور میں اس موقع پر صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ان لوگوں کی اسکیم کامیاب ہو جاتی تو اس سے ہماری قومی قومی زندگی کی بنیاد پر کاری ضرب لگتی اور پاکستان کا استحکام خطرے میں پڑ جاتا.
اور میں مسلح افواج کے جو انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ غیر متزلزل وفاداری، یعنی غیر متزلزل وفاداری سے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو چند شر پسند یا شر انگیز غدار سازشوں کی شرارت سے بالکل متاثر نہ ہو، اور انہوں نے پاکستان کے ان دشمنوں کو اس ساری ناپاک کوششوں پر پانی پھیر دیا، اور ہم سب کو ان کی چوکسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 13 اپریل 1951 کو راولپنڈی سازش کیس جو ہے اس کی سماعت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹس سر عبد الرحمان، جسٹس چودھری محمد شریف اور جسٹس امیر الدین احمد پر مشتمل بینچ اس کیس کو سنتا ہے۔ ٹریبیونل کا قیام دستور پاکستان کے تحت پیرزادہ عبدالستار کی جانب سے پیش کردہ ایک بل کی منظوری سے ہوتا ہے۔ فرد جرم میں قتل شاہ برطانیہ کی سلطنت کے ایک حصے یعنی پاکستان، اس وقت وہی چل رہا ہے نا، شاہ برطانیہ کا ہی 1935 کا ایکٹ چل رہا ہے، اور جو پہلا حلف لیا گیا ہے اگر آپ اس کو بھی پڑھیں جب قائد اعظم نے، لیاقت علی خان نے، انہوں نے لیا ہے، وہ شاہ برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف ہے۔ جبرن محروم کرنے اور دوسرے حصے یعنی بھارت پر حملہ آور ہونے اور ملک معظم کے اغوا کی منصوبہ بندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ 30 مئی 1951 کو میجر جنرل اکبر خان اور ان کی اہلیہ کو جسٹس محمد شریف کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 15 جون کو لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ اور میجر خواجہ محمد یوسف راولپنڈی سازش کیس کے سلطانی گواہ بن گئے، یعنی وعدہ معاف ہوا جنہیں آپ کہتے ہیں، اور 18 جون کو اس مقدمہ میں استغاثہ کا چالان مکمل ہو گیا، اور 1 اگست کو بیگم نسیم اکبر اور اکبر خان کے وکیل زیڈ ایچ لاری نے سرکاری گواہ پر جرح ختم کر لی، اور 5 جنوری 1953 کو راولپنڈی سازش کیس کے فیصلے کا اعلان کر دیا گیا، اور 15 ملزمان میں سے 4 کو سزائے قید و جرمانہ اس میں سنا دی گئی، اور ان میں 11 فوجی افسران اور 4 شہری شامل تھے۔ اب یہ ساری اس کی کارروائی بھی سربہ مہر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ کیس اگر آپ پڑھنا چاہیں، اگر آپ کہیں جی کہ میں اس کیس کو پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے، تو اس کیس کے وہ منٹس بھی اس اعتبار سے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پریسیڈنٹ بھی راولپنڈی سازش کیس کا جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب اس میں میجر جنرل محمد اکبر خان کو 12 سال، ایئر کمانڈور ایم کے جنجوعہ کو 7 سال، میجر محمد صادق کو 7 سال، بریگیڈیئر لطیف کو 5 سال، میجر ضیاء الدین کو 5 سال، کیپٹن نیاز کو 5 سال، اور خضر حیات کو 4 سال، لیفٹیننٹ ظفر اللہ کو اور فیض احمد فیض کو 4 4 سال، ٹھیک ہے جی، قید کی سزا سنائی گئی۔ سجاد ظہیر 4 سال، محمد حسین عطا 4 سال، یعنی سب کو سزائیں دے دی گئیں، اور تاحال بھی اس مقدمے کی کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اب ان کا جو سارا مطمع نظر ہے، یا ایک کتاب ہے جو نسخہ ہے وفا کے نام سے فیض احمد فیض کا کلام چھپا ہے، ان کی ساری کتابوں کو ایک جگہ یکجا کر دیا گیا ہے نسخہ ہے وفا میں۔ اس میں بھی فیض احمد فیض صاحب نے راولپنڈی سازش کیس کا تذکرہ نہیں کیا، اس انداز میں کھل کے تذکرہ نہیں کیا، ہاں اپنے حالات لکھے ہیں کہ میں کراچی کے زندان خانے میں قید ہوں، باہر کی دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ جب ان کو ہتھ کڑیاں لگیں تو ان کی شاعری موجود ہے، آج بازار میں پابا جولاں چلو، پابا جولاں سے مراد یہ نہیں کہ بیڑیاں پہنا کے مجھے چلو۔ پھر وہ اسی طرح ان کے اور بھی بہت سارے انقلابی جو اشعار ہیں ان کے، جو جیل کے اندر کی ان کی شاعری ہے پوری کی پوری اس اعتبار سے، اور یہ حالات اس کے اندر بیان کیے گئے، لیکن راولپنڈی سازش کیس کا جو ہے وہ تذکرہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد 1951 میں ہی
मई में, अप्रैल मई में ये वाकयात होते हैं, और अक्टूबर में, 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में, कंपनी बाग रावलपिंडी में, लियाकत अली खान को शहीद कर दिया जाता है। और अब भी आप तकरीर के लिए आते हैं, खड़े होते हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी अभी चंद एक बातें की जाती हैं। उस वक्त उसमें जो लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा कि लियाकत अली खान एक मुसव्वदा या एक पेज लेकर आए हैं और उन्होंने रखा है, और उससे पहले तिलावत कलाम मजीद हुई है। रावलपिंडी के मेयर शेख मसूद सादिक उस वक्त मौजूद है। उन्होंने कुछ बातचीत की और कुछ इब्तदाई अल्फाज जो हैं वो अभी पढ़े गए हैं। थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ कि सैयद अकबर नामी एक शख्स है, ये सैयद नहीं है, सैयद है, सैयद अकबर नामी, ये पठान था, इसका भी इसकी तफसीलात मौजूद है। उसने खड़े होके सामने उसने गोलियां चला दी, और कहते हैं कायदे मिल्लत ने 2 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा, और उसके बाद उनकी आवाज जो है वो डूब गई। और जिस शख्स ने गोलियां चलाई थी उसको भी मौका पर ही गोलियां मार दी गई, और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी फौत हो गई। अब जिससे पता चलना था कि ये गोली किसके हुक्म पर चलाई गई, क्या मामलात है, क्या हुआ, ये सारा सिलसिला, ये भी एक मिस्ट्री है, एक ऐसा तारीख का सच है जो आज तक सामने नहीं आ सका। ये बहरहाल एक स्या बाब है पाकिस्तान की तारीख का। हाँ, अलबत्ता रावलपिंडी साजिश केस जो है, इसके हवाले से बहुत सारा काम हुआ बाद में, और फैज अहमद फैज साहब ने भी जो इसके ऊपर जो उनकी अपनी राय थी कि कोई ऐसा किसी किस्म की कोई वो साजिश नहीं थी, और ना ही कोई हुकूमत के खिलाफ, ना ही कोई बगावत के हवाले से कोई ऐसी बात हो रही थी। जो मैंने दो पहले आपको पॉइंट बताया ना, एक तो उनका जाती ताल्लुक था इन लोगों के साथ, दूसरा ये सारे के सारे लोग जो थे इस कबील के जिनको सजाएं हुई, ये हामी थे कम्युनिज्म के। आपके इल्म में होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। फैज अहमद फैज साहब को जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, लेनिन अवार्ड। और वो इसीलिए कि फैज साहब की जो शायरी है उसके अंदर कम्युनिज्म की बात की गई, मजदूरों के हकूक की बात की गई, इनकलाब की बात की गई। बड़ी मशहूर नज़म है फैज साहब की सोच, उसके चंद अशार मुझे भी याद है। उसके अंदर फैज साहब जो बात करते हैं, क्यों मेरा दिल शाद नहीं, क्यों खामोश रहा करता हूँ, छोड़ो मेरी राम कहानी, मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं। फिर आगे जाके कहते हैं वो बेफिक्रे दन दौलत वाले, ये आखिर क्यों खुश रहते हैं, इनका सुख आपस में बांटें, ये भी आखिर हम जैसे हैं। हमने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा, खून में गम भी बह जाएंगे, हम न रहेंगे गम भी न रहेगा। ये इस तरह की इनकी शायरी जो थी ना, इनकलाबी शायरी, तो जाहिर है जो इनकलाबी शुरा होते हैं उनको आ, हर दौर के अंदर उनसे हुकूमतों को खतरा होता है। ये लोग कहते हैं सारे के सारे इकट्ठे वहां बैठते थे, गपशप करते, जस्ट सिर्फ जिस तरह से अपनी तस्कीन के लिए कोई इल्मी अदबी लोग बैठते हैं। तो किसी ने रिपोर्ट कर दी, या उस वक्त की हमारी एजेंसियों ने रिपोर्ट कर दी, तो लियाकत अली खान ने फौज की आला क़यादत को एतमाद में लेकर ये फैसला कर दिया और इन सबको पकड़ा। ठीक है जी, ये रावलपिंडी साजिश केस है जी, जो एक समझ लें कि आज तक एक मिस्ट्री है, एक ऐसा राज है, कौमी राज है। जिस तरह लियाकत अली खान की शहादत एक कौमी राज है, ऐसे ही रावलपिंडी साजिश केस जो है वो भी एक कौमी राज है। इस चीज का असर बहुत ज्यादा हुआ फैज अहमद फैज की शख्सियत के ऊपर, और फैज साहब की जो बाकी की शायरी है वो भी आप देख लें। इस एतबार से फैज साहब अरबी जबान के अंदर उन्होंने एमए किया हुआ था, अंग्रेजी अदब वो बड़ा अच्छा उसके ऊपर उनका अबूर था, अंग्रेजी अदब में भी उनका एमए था, और बड़े अच्छे खाते पीते मुतमव्विल घराने से इनका ताल्लुक भी, फैज साहब का ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से है। अच्छा जी, उसके बाद नवाबजा लियाकत अली खान के हवाले से ये भी मौजूद है
کہ قائد اعظم نے ان کو اپنی زندگی میں خراج تحسین پیش کیا تھا، یہ جس کا تذکرہ 26 دسمبر 1943 کو کیا گیا۔ لیکن بعد کے حالات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے وہ کس سے خراب ہوئے۔ جب زیارت میں زیر علاج تھے قائد، تو کہتے ہیں لیاقت علی خان ان سے ملنے کے لیے وہاں گئے ہیں، جا کے ان سے ملاقات کی ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں جب یہ وہاں سے نکلنے لگے ہیں اور قائد نے اپنی بہن کو محترمہ فاطمہ جناح کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ میری عیادت کرنے نہیں آئے، بلکہ یہ لوگ دیکھنے آئے ہیں کہ بوڑھا ابھی تک مرا کیوں نہیں، یہ الفاظ ہیں۔ تو بہرحال تاریخ ہے جی یہ۔ اور لیاقت علی خان کا جو کردار جس بھی حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو تاریخ کے اندر ایک بڑا جاندار کردار ہے۔ آئینی لحاظ سے دیکھیں تو پھر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے دور میں جو پیش رفت ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اگر لیاقت علی خان کی شہادت نہ ہوتی، یہ تاریخ دان کہتے ہیں، تو ہمارا پہلا آئین جو تھا وہ 1952 تک آ جاتا، نافذ ہو جاتا، اور جب وہ آئین نافذ العمل ہو جاتا تو شاید ہمارے ملک کے اندر جمہوریت جو ہے اس کے ایک نئے باب کا آغاز ہو جاتا۔ اس قتل کو بھی بعض لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے آج تک ان چیزوں کو باہر نہیں آنے دیا۔ بہرحال جی واللہ عالم، باقی اللہ کے علم میں کیا معاملات ہیں۔ لیاقت علی خان کے بارے میں قائد کے جو الفاظ تھے کہ لیاقت علی خان میرے دوست، میرے دستے راست ہیں جو تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ یہ حقیقت شاید چند افراد کو معلوم ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کے کام کا کتنا زیادہ اچھا کتنا زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ ان کے متعلق مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انہیں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہے۔ وہ نوابزادہ ضرور ہیں، لیکن اپنی ذہنی ساخت کے لحاظ سے ایک عام آدمی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ملک کے دوسرے نواب اور جاگیردار بھی ان کی تقلید کریں گے۔ بہت بڑے نواب تھے، کرنال سے ان کا تعلق تھا، بعد میں یو پی میں یہ شفٹ ہو گئے اور یو پی میں ہی ان کی شادی ہوئی، اور قیام پاکستان کے بعد کہتے ہیں کہ مہاجرین کی آبادکاری کے لحاظ سے ایک جو بہت بڑا کردار ہے وہ نوابزادہ لیاقت علی خان کا ہے۔